الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اسلام نیا شروع ہوا تو مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو بہت تنگ کرتے تھے، اور ابھی ایک مقام پر مجمع میں یعنی کہ اپنے صحابیوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس میں ابو لہب بھی اس میں شامل تھا، اور حضرت علی بھی شیر خدا اس میں شامل تھے۔ اور ابھی ابو لہب نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اگر آپ جادوگر نہیں ہیں تو ہمیں کوئی کرشمہ کر کے دکھائیں یا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اللہ کی طرف سے۔ تو رسول پاک نے حضرت علی کو کہا کہ آپ آئیں اور دعا مانگیں میری طرف سے اللہ سے کی طرف ہو کر، اور اللہ میاں سے فریاد کریں، اللہ میاں سے دعا کریں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے ان کی بات ابھی سن ہی رہے تھے، تو پھر رسول پاک نے دوبارہ ان سے کہا، اے علی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ جا کے دعا کریں خدا سے اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت علی مجمع سے تھوڑے سے آگے جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، رسول کی طرف سے جو کلمات رسول نے بتائے تھے ان سے اس کی دعا کی، تو دیکھا تھوڑی دیر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سب نے دیکھا اس کو کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کوئی سبحان اللہ کہنے لگ گیا، کوئی اللہ کی تعریف کرنے لگ گیا، لیکن ابو لہب اس کو نہیں مانا۔ اس نے کہا پھر یہ جادو ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر سورت نازل ہوئی، اور اس پہ یہ سورت لہب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں آپ کو ایک عمل بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورت لہب یہ ہے کہ جس پہ دشمن پہ، اسلام کے دشمنوں پہ اور ابو لہب پہ لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تجھے موت آ جائے، اس قسم کے الفاظ اس میں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ رسول پاک نے بھی کہا کہ اس سورت لہب کو آپ پڑھا کریں تاکہ آپ ابو لہب کی طرح نہ ہو جائے۔ تو جو اس کو سورت کو پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھتا ہے، وہ اسلام وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں اسی سورت کی وجہ سے، اس کے آیت کی وجہ سے اور سورت کی وجہ سے اس کی کافی مشکلات دور فرماتے ہیں۔ اور آیت میں اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھا کریں، پابندی سے پڑھا کریں یا کبھی کبھی پڑھا کریں، لیکن پڑھا کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ بھی ان کو لعنت بھیجنے والوں میں شمار ہیں۔ رسول کے دشمنوں پہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا ویسے ہی ثواب ہے۔ اگر آپ لعنت بھیجتے رہیں رسول کے دشمنوں پہ، رسول کے آل کے دشمنوں پہ، تو آپ کی ویسے ہی اللہ میں دعا قبول کر لیتا ہے کہ اللہ میں کے نزدیک یہ پاک ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ میں بہت محبوب رکھتا ہے۔ اللہ میاں نے ان کے نام بھی پنجتن پاک کے خود ہی رکھے ہیں، جیسے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا، باقی تو صفاتی نام ہے، لیکن اسی طرح محمد کا نام بھی اللہ نے رکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت علی کا نام بھی رکھا، حضرت فاطمہ کا نام بھی رکھا، امام حسن کا، امام حسین کا نام بھی اللہ ہی میں نے رکھا ہے۔ اور اللہ میاں رسول کے ذریعے بول رہا ہے کہ یہ میرے قریب ہیں، یہ میرے جسم ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، جنہوں نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف کی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی۔ اور انہی کے طفیل آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی، انہی کے طفیل حضرت نوح کی کشتی بھی پار لگی، انہی کے طفیل بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں ہمارے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے پاس فریاد تو کرتے ہیں لیکن وسیلہ اپنا صحیح تلاش نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس صحیح وسیلہ تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور آپ نے جو بھی کوئی اپنا مومن کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، رزق میں برکت کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، جائز محبت کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی حاجت اگر کوئی ہے یا قرض سر پہ آ گیا یا مشکلات میں وہ پڑ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آدمی کر سکتا ہے۔ کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی لڑکے کو جاب نہیں مل رہی، کوئی مسائل ایسے ہو گئے، دشمن سر پہ آ گیا ہے، تو آپ یہ اللہ کا کوئی آیت کو آپ اس کسی بھی نیت سے پڑھیں۔ یہ بڑے میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں
جو ہم لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ رسول پاک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی آیت کو، کوئی اسم کو آپ کسی بھی نیت سے پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ اس کی مطلب یہ اس کو آپ کے دل روح میں اس کے سما جائے، تو آپ اللہ میں اسی کے تھرو آپ کے تمام مسائل حل کرتا ہے، چاہے نوکری کی ہو، پریشانی کی ہو، شادی کی ہو، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، لیکن صدق دل سے آپ پڑھیں۔ یہ نہیں ہوگا آپ نے 15 دن پڑھ لیا، 20 دن پڑھ لیا، 40 دن پڑھ لیا، نہیں، اس کو آپ خلوص سے پڑھیں۔ آپ کچھ نہیں کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، تو آپ اس کے کرشمات دیکھیں، اللہ اکبر کے کرشمات دیکھیں۔ اتنی زندگی میں بہت سے میں نے تجربات حاصل کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ وہ وظیفے جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ وظائف میں نے خود بھی کیے ہیں، آج بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ثواب ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ آپ رزق برکت کے لیے، جہاد محبت کے لیے، دین و دنیا کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں میں پیار محبت کرنے کے لیے، اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی بھی پڑھ سکتی ہے۔ آپ نے 10 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک آپ نے یہ عمل 10 دن تک نہیں، 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس پارے کو آپ نے 31 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الحب جو ہے نا، اس کو اب 31 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے، اول آخر مطلب پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جناب 31 مرتبہ سورت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسائل ہو، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، صورت کوثر کے بڑے تجربات ہیں، لیکن آپ کریں تو صحیح، کسی چیز کے پیچھے تو پڑیں، تو آپ کے مسائل دور ہوں گے۔ اگر آپ کے مسائل دور ہوتے ہیں تو یہی چیز آپ لوگوں کو بتائیں، نیکی کا کام کر لیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح یہ صورت پڑھ لیں، آپ کے مسائل ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ٹائم کی پابندی کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کہ جس دن آپ عمل شروع کریں ادھر کمر در اکبر نہ ہو، اس دن نہ کوئی امام کی شہادت کا دن نہ ہو، کمر در اکبر نہ ہو، آپ یہ عمل شروع کر لیں۔ آپ اس کو 40 دن عمل کر کے دیکھیں آپ کے مسائل کیسے دور ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔